تمہارے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے. اس لیے آؤ وہ مان لو میرے بھائی جو حق ہے, کسی کی بات مت مانو, وہ مانو جو حق ہے. تمہاری حق ہے منوا لو. یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے کہ اپنی ہی بات منوائی جائے گی. نہیں, اگر تمہاری بات حق ہے تو تمہاری بات کو ڈالا نہیں جائے گا. مانو, بالکل مانیں گے. منواؤ, یہ خلا ختم کر دو, یہ پارٹی بندی ختم کر دو. آؤ اسٹیج پر اور فیصلہ کرو کہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا اسی عقیدے پر آ جائے. سب جو اصل عقیدہ ہے اسی عقیدے کی بات کریں. آؤ, اگر اس عقیدے سے ہٹ کر ہماری بات ہے تو ہماری بات مت پالو, اور اگر اسی عقیدے سے میل کھاتی ہے, اگر اسی عقیدے کی بات ہے تو پھر ضد مت کرو. اللہ اس کے رسول سے ضد مت کرو. ضد کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. ضد کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ ضمن بات تھی, میں نے کہہ دی. آئیے, حضور نے فرمایا چابی اس کے پاس ہے. یہ حضرت علی ہے. حضرت علی کس کا نام ہے؟ جو میں نے شاہ اسماعیل دہلوی کا بتایا. کہا کہ ولی وہ بنتا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ عبادت کرو ولی بن جائیں گے. بھئی آپ کہتے ہیں عبادت کر لو ولی بن گئے. اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں وہ ولی نہیں بن سکتا جس کی ولایت کی فائل پر علی محنہ لگا دے. پڑھ لیں کتاب. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی نے لکھی کب تھی اور اس کے بعد منبر بن کے لفافہ لے کے بدل کر دے, وہ الگ ایک موضوع ہے. وہ الگ ایک موضوع ہے. آئیے دو چار باتیں تھی میں نے آپ کو بتا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے بابا. حضور نے فرمایا علی تم آج ہمارے بستر پر سو گے. وہ چادر اوڑو گے جو ہم اوڑھتے تھے. ارے ہے جس بستر پر جبریل نہیں جاتے تھے, یا رسول اللہ یہ آپ کا بستر پاک ہے, آج حضرت علی سو رہے ہیں. اس میں بات یاد آیا, جب حضرت علی ہجرت کر کے پہنچ گئے مدینہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے بھی سوال کیا, علی ایک بات بتاؤ, یہ عقیدہ کیسے آ گیا؟ علی جب حضور نے فرمایا تم سے کہ آج ہمارے بستر پر سو, وہی چادر اوڑھو جو ہم اوڑھتے تھے, اور یہ امانتیں واپس دے کر صبح کو دے کر تم بھی مدینے آ جانا اور تمہاری ہماری ملاقات وہیں ہوگی, تمہیں ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی نے کہا کہ بھائی حقیقت یہ کہ بہت ڈرا. جب حضور نے فرمایا کہ بستر پر سو تو میں ڈرا کہ یہ تو سب پلاننگ ہے, چاروں طرف گھیرا بندی ہے, حملہ ہوگا, اور علی کا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے فوراً بعد جب حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری ہماری ملاقات مدینے میں ہوگی تو اے بھائی عبد الرحمن سارا گھر ختم ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا پھر علی کو یہ یقین ہو گیا کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے نام سے میرے قریب سے نہیں گزرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے مدینے میں ملاقات ہوگی, تو جب تک مدینے میں ملاقات نہیں ہو جاتی ہے علی کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. یہ بھائی یہ صحابہ کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے متعلق. چلیے آئیے اب آگے گفتگو شروع کرتے ہیں, تاریخی گفتگو شروع کرتے ہیں. اور دفاع سے آج آپ کو ایک بڑی بنیادی چیز بتاؤں گا میں آپ کو. تاریخ حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ بن گئے. آپ نے جو خلافت سنبھال لی تو آپ نے پھر جو گورنرز تھے اسٹیٹ کے اسلامک, چاہے مصر کے تھے, چاہے وہ ملک شام کے تھے, چاہے وہ ایران کے تھے, آپ نے پھر جو طریقہ تھا ان کے لیے بیعت کے پروانے بھیجے. پہلے جیسے خلیفاؤں نے بھیجے تھے سب جگہ پہنچے, بیعت ہو گئی. بدقسمتی سے ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ جب آپ کا پروانہ دمشق پہنچا, وہاں کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو یزید کے باپ ہیں. تاریخی باتیں اس کو سن لے کام دے دی, اور اسی سے آپ کو عقائد کے متعلق بھی ایک بہت اہم نقطہ آج انشاءاللہ ملے گا.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا. وجہ جو بھی رہی ہو، ہمارے اکابرین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق وجہ لکھی، مگر یہ امر مسلمہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلط تھا. یہ امر مسلم کہ آپ کا یہ عمل غلط تھا. دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راشد ہے، ہدایت یافتہ ہے، صحابی ہے، قابل احترام ہے. یہ بات یاد رکھیے، آپ کی ذات پر یا آپ کی شان میں کوئی بھی بدگمانی، بدکلامی جہنم کا باعث بنے گی. اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. آپ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، حضور نے بڑے تمغات دیے ہیں آپ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہی متفقہ طور پر اپنی جگہ حق ہے کہ خلافت حضرت علی کی ہے، حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہے. اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلافت راشدہ حضرت علی کی ہے، حضرت امیر معاویہ کی نہیں. خود راشد ہے وہ، لیکن ان کی خلافت خلافت راشدہ نہیں ہے. خلافت راشدہ حضرت علی کی ہے. اب اس عمل سے بدقسمتی سے پہلی بار امت میں دو بھاڑ ہو گئے. امت دو جگہ تقسیم ہو گئی. ایک ملک شام اور ایک یہ حجاز مقدس اور ایران وغیرہ. اب یہ امت دو جگہ پھٹ گئی. دیکھیں کیسے فتنے نے اثر دکھایا. اس امت کو دو جگہ پھاڑ دیا. ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی حکومت رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ. اب جب یہ دو جگہ امت پھٹی تو اس امت میں سب سے پہلے فرقہ بندی ہوئی. آپ کو عقیدے کی آج ایسی بنیادی چیز سمجھاتا ہوں تو کہا جاتا نا یہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیوں برا کہہ رہے ہو؟ یا جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا لڑائی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں، غور سے سنجیدگی کے ساتھ سن لیں. اگر میری بات میں ذرہ برابر حقانیت نہیں ہے تو بابا میں یہ کہہ چکا ہوں، سزا آپ تجویز کرے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں. اگر ذرہ برابر بھی میری بات میں سچائی نہیں ہے. دو حصوں میں تقسیم ہوئی امت مسلمہ اور دو حصوں میں تقسیم ہو کر چار پارٹیاں بن گئی. اس امت میں پہلی بار کیسے بنی وہ سنیں. جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا دمشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی. انہوں نے جواب یہ دیا کہ بیعت ہم تب کرتے جب آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں. یہ اجتہادی معاملہ ہے. وہ جو غلطی ہوئی آپس میں وہ ایک اجتہادی نیت، اجتہاد اسے کہتے ہیں اجتہادی غلطی کو نیت اچھی ہو لیکن اس میں کوئی نقصان ہو جائے، اچھی نیت ہو، اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو پھر جس سے نقصان پہنچتا اللہ اس کو بھی ایک نیکی دیتا ہے. نیت اچھی ہو. نیت حضرت امیر معاویہ کی بھی پاک و صاف، حضرت علی کی بھی پاک و صاف. نیت پر دونوں کو کسی کے سوال نشان نہیں لگا سکتے. ادھر حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ اگر ان بلوائیوں کو میں پکڑ کر ابھی قتل و قتال شروع کر دوں ان کا تو ایک بہت بڑا فتنہ ابھر کر سامنے آ جائے گا. ذرا ابھی خلافت سنبھالی ہے، سزا ملے گی. انویسٹیگیشن پوری ایمانداری کے طور پر ہوگا. کس کس کا ہاتھ تھا اسے چھوڑا نہیں جائے گا، قصاص ملے گا.
لیکن یہ افواہ کس نے پھیلائی کہ جلدی بدلہ لینے والے، افواہ پھیلانے والے بھی وہی تھے کہ جنہوں نے شہید کیا تھا عثمان غنی کو، عبداللہ ابن سبا، وہ سب سے آگے چل رہا تھا، وہ سب سے آگے تھا۔ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ مکہ آئے اور ان میں دو صحابی حضور کے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، وہ مکہ آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے آئی ہوئی تھی، کیونکہ حج کے مہینے میں شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی کی۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ام المومنین، حالات اس طریقے کے ہیں کہ حضرت ابی معاویہ نے بیعت نہیں کی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اور لوگ بھی اس بات کو زیادہ تر مان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بھائی حضرت علی کہتے ہیں ذرا تھوڑا رک جاؤ، لہذا اس مسئلے کو آپ چل کے تھوڑا سمجھا دو، ٹھنڈا کر دو۔ ام المومنین چل پڑی، کچھ صحابہ ساتھ میں تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ساتھ میں تھے، وہ بصرہ کی طرف آئی۔ بصرہ سے پہلے ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، حضرت علی بصرہ میں تھے۔ حضرت علی کے پاس حضرت عبداللہ، وہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر پہنچے، تو ام المومنین آئی ہے، بات کرنا چاہتی ہے۔ جو باتیں آپس میں ہوئی وہ حضرت علی نے اپنا موقف رکھا، ام المومنین نے اس کو پسند کیا۔ طے یہ ہوا کہ کل صبح اٹھ کر اور اس قضیے کو حل کر دیا جائے گا۔ ذرا غور سے سنیں کیسے شیرہ کا بخیرہ ہمارا لڑانا، ارے لڑانا حقیقت یہ ہے کہ جس کو آج ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اہل سنت نے کبھی نہیں لڑایا ہے۔ یہ الزام مت لگاؤ، یہ اہل سنت پر الزام لگانا غلط ہے، اس لیے کہ اہل سنت ہمیشہ ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں، ان کی چوکھٹ کے بوسے دیے ہیں اور دیتے ہیں آج بھی، جنہوں نے لڑانے کا نہیں امن کا کام کیا ہے۔ اہل سنت وہ مخدوم ماغنی کی چوکھٹ کو چومتے ہیں یا سلطان الہند کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، اہل سنت ہاتھ میں 47 لے کر وہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ مت کہو اور مت کہوانا چاہو مجھ سے وہ باتیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، یہ ذہن سے نکال دیں کہ مجھے یاد کچھ نہیں ہے، سب کچھ یاد ہے، مگر وہ باتیں میں کہنا نہیں چاہتا، مت کہلواؤ۔ صبح ہونے نہیں دی گئی، عبداللہ ابن سبا اٹھا اور اس نے 12 لوگوں کو تیار کیا۔ رات کے سحر کے وقت وہ سب سو رہے تھے، بصرے کے باہر آبادی میں ایک خیمہ ام المومنین کا ہے، وہاں پر لوگ سو رہے ہیں، کچھ ساتھ میں آئے تھے۔ ایک خیمہ تھوڑی دوری پر حضرت علی کا ہے، وہاں پر سو رہے ہیں۔ اس نے 12 لوگ اکٹھے کیے اور 12 کے ہاتھوں میں تلواریں دی اور کہا 6 ادھر جاؤ، 6 ادھر جاؤ اور سوتے پر حملہ کر دو، اور تم جب حضرت علی کے مسجد پر حملہ کرو تو یہ کہو کہ اگر ام المومنین کی بات نہیں مانی تو حشر یہ ہوگا، اور ادھر جاؤ تو یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ اگر حضرت علی کی بات نہیں مانی تو حشر یہ ہوگا۔ 13,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ کہاں ہے آپ؟ 36 ہجری کا یہ واقعہ ہے، 36 ہجری کا، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ ام المومنین اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئی، ہو کیا گیا؟ ادھر یہ نعرہ تھا حضرت علی کی طرف کہ ام المومنین کے لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اور ادھر یہ نعرہ تھا کہ حضرت علی کے لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اور منافق عبداللہ ابن سبا اپنا ہاتھ نکال گیا۔ 13,000 مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں جانتے ہو ان میں 2 وہ صحابی شہید ہوئے کہ جن کو دنیا میں مصطفیٰ نے جنت کا الاٹمنٹ کیا تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ آپ کہتے ہیں فرقہ بندی نہیں، ارے یہی فرقہ بندی تو کھا گئی۔ 1400 سال سے کچھ کا مرحلہ گزرا ہے، اور اب 200 سال سے اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے اس بد مذہبیت سے دور ہو جاؤ، اسی لیے تو چیخا جا رہا ہے، یہی تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دھوکے میں مت آؤ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 13,000 شہید۔
माना रखते 13 तो अशरा मुबशरा शहीद हुए, 2 सहाबी। बाद में बात करी क्या हुआ, 37 हिजरी आई। अब सन वाई सुनते जाए, 37 हिजरी जब आई तो यही सबाई ग्रुप दमिश्क पहुंच गया, वहां इसका ग्रुप था, वहां इकट्ठे हुए और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क के लश्कर लेकर के निकल आए। एक मकाम सिफ़ैन है, उस मैदान में जमा हो गया लश्कर हजरत अली का और हजरत अमीर मुआविया का। ये मुनाफिक चाल चल रहे हैं, ये मुनाफिक चाल चल रहे हैं। जंग हुई, कितने मुसलमान जाए हुए, शायद पहले ही में वो जानते हैं, वरना दिल की हरकत बढ़ जाएगी। 70,000 मुसलमान शहीद हुए आपस में। ये बातें मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन लड़ाया किसने है, कौन लड़ा रहा है? 70,000 मुसलमान शहीद हो गए। अरे जो तलवारें जिहाद में चलती थी वो आज मुसलमानों में चलने लगी। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जिस वक्त ये हारने लगे और इनका खात्मा होने लगा तो इन्होंने, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया की टोली में थे, इन्होंने यह किया कि कुरान पर नेज़ा रखकर, नेज़े पर कुरान रखकर, नेज़े में कुरान टांग कर और यूं उठा दिए। अमन का पैगाम, फायर जिसको सीज फायर कहते हैं, उसका ऐलान कर दिया। हजरत अली ने कहा अब नहीं, जब अमन का पैगाम आया है, सुलह का इशारा मिल गया तो फिर अब हमला नहीं होगा। बात खत्म हुई। इधर हजरत अली ने कहा हमला नहीं होगा, लेकिन यही अब्दुल्लाह इब्न सबा का ग्रुप जो हजरत अली के साथ में लगा हुआ था, इसने कहा ना हुक्म इल्लल्लाह, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। इसने नारा दिया हम जंग करेंगे। हजरत अली ने कहा जंग नहीं होगी। इस ग्रुप ने कहा हजरत अली अब मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, माज़अल्लाह काफी हो चुके। तारीख सुनना चाहते हो, ये सुनना चाहते हो कौन लड़ा रहा है तो सुनो, किसने लड़ाया, कौन लड़ता चला रहा है। वो ग्रुप हजरत अली से निकल गया, जिसको खारजी कहते हैं, जिसको खारजी कहते हैं। वो अपने हथियार लेकर, असला लेकर बाहर हो गया और हजरत अली का दुश्मन बन गया। कौन सी हिजरी है? 37 हिजरी। उधर अमीर मुआविया ने कहा नहीं, अब जंग नहीं होगी, 2 भाइयों का मसला है, हल हो जाएगा। उधर ग्रुप निकल गया। 37 हिजरी में सबसे पहली बार तारीख इस्लाम में 4 पार्टियां बनी। नोट कर ले, तारीख पढ़ ले। और कैसी पार्टियां बनी, आपके ज़हन में बड़ी अच्छी बात आ जाएगी। बहुत सीधी सीधी समझाता हूं, बहुत सीधी सीधी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूं सीधी बात करने की। हजरत अली की तरफ से एक पार्टी बनी, एक पार्टी हजरत अली की तरफ से बनी, उसका नाम था शियाने अली। शिया कहते घरों को, शियाने अली एक पार्टी बनी। वो फिक्र ही शियाने अली नहीं थी, बस वो साथ में थे सियासी मफादात पर। उन्होंने क्या किया जानते हैं? शियाने अली ने यह किया कि हजरत अमीर मुआविया के ऊपर निशाना साध दिया और उनको माज़अल्लाह न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, जो आज भी आ जाएगा। एक पार्टी हो गई। एक पार्टी हजरत अमीर मुआविया की तरफ से बन गई, जिसको मुआवियाई पार्टी कहा गया। उन्होंने अपना नाम रखा हजरत अमीर मुआविया का, इसमें कोई कसूर नहीं। उन्होंने हजरत अली के ऊपर निशाना साधा और उनको क्या क्या कहा, ये भी तारीख में मौजूद है। क्या हो गई? तो एक ने हजरत अली को, जो अपने आप को मुआवियाई कहती थी, एक ने हजरत अमीर मुआविया को, जो अपने आप को शियाने अली कहते थे। एक पार्टी वो बनी कि जिसने दोनों को कहा, हजरत अली की भी दुश्मन हुई और हजरत अमीर मुआविया की भी दुश्मन हुई। वो कौन? खारजी। उसने हजरत अली को भी माज़अल्लाह काफिर कहा और हजरत अमीर मुआविया को भी काफिर कहा।
کس نے کہا ہے یہ اور کس کے اوپر فتویٰ لگایا ہے؟ کیا ہو گئی؟ 3. اب پھر سے ریپیٹ کروں، سمجھ میں آ جائے گی. ایک پارٹی حضرت علی کے ساتھ میں شیعہ علی، اس نے امیر معاویہ کے اوپر نشانہ سادھا. ایک پارٹی معاویائی کہلائی، حضرت امیر معاویہ کے حمایتی، انہوں نے حضرت علی کو نشانہ سادھا. ایک پارٹی نے دونوں کے اوپر نشانہ سادھا جو خارجی کہلائی. 3 ہو گئی، ایک بچی. وہ کون سی بچی؟ وہ بچی جو میرے آقا نے فرمایا کہ وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 و70 ملة. فرمایا سنو، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے. وَتَفْتَرِقُ فِي أُمَّتِي عَلَى 73 و70 ملة. اور میری اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے. پوچھا میرے آقا وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. فیصلہ ایک سوال چھوڑتا ہوں، جواب جب چاہے دے دینا. ایک سوال چھوڑتا ہوں آج، جواب جب چاہے دے دینا. یہ 4 پارٹیاں شروع میں بن گئی. ایک حضرت علی کی دشمن، ایک حضرت امیر معاویہ کی دشمن، اور ایک دونوں کی دشمن، اور تیسری چوتھی وہ بچی جو حضرت علی کی بھی دیوانی اور امیر معاویہ کی بھی دیوانی، جو حضرت علی کا بھی احترام کرتی ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کرتی ہے. وہ پارٹی وہ ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. جب اس کے سامنے بات آتی ہے امیر معاویہ کی، سر جھکاتی ہے وہ پارٹی. وہ کہتی ہے نہیں، مصطفیٰ کے صحابی ہے، وہ غلطی اجتہادی تھی، اجتہادی غلطی تھی. حضرت علی کی بات آتی ہے تو کہتا اپنا مال جان سب قربان کر دوں، ان کی محبت میں مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اہل بیت میں سے. یہ اہل سنت و جماعت ہے. فیصلہ آپ کرو، فیصلہ آپ کرو. جس پارٹی کو کھڑا دے آپ، وہ آج ایک پیمانہ دیتا ہے. جس پارٹی کو کھڑا گے کسی نہ کسی کی دشمن ملے گی. اگر وہابی کو کھڑا گے تو اہل بیت کی دشمن ملے گی. شیعہ کو کھڑا گے تو امیر معاویہ کی دشمن ملے گی. ایک سنی ایک ایسی پارٹی ہے جو سب کا احترام کرتی ہے. یہ ہے پہلا فرقہ. نتیجہ کیا ہوا؟ 37 ہجری میں یہ ہوا. اور پھر 38 ہجری جب آئی ہے تو انہی خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بہت بڑا پلان بنا لیا. بہت بڑا پلان. آئیے ایک بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دی ابھی اور خلاصہ کر دوں. سن لو اور خلاصہ کر دو. اور خلاصہ کیسے کروں گا یہ بھی سن لیں. اور آپ نے نوٹ کی ہوگی میری بات کو. آج 6واں دن ایک بات نوٹ کی ہوگی. میں آج اعلیٰ حضرت کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں زیادہ. یہ نوٹی کی ہوگی آپ. کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ وہ ہمارا جان مال اولاد قربان پر. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا انہیں تو ڈنڈا لے کر نہیں منوائیں گے ہم. مگر یہ کہنے کی جرات ہے کسی میں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا. اعلیٰ حضرت پر تو بچاؤ کا راستہ نہیں جاتا کہ صاحب نہیں مانتے انہیں. چلیے تو قرآن پہ ہے بچاؤ کا راستہ، حدیث پہ ہے تو سنو. مسلم اور بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. اور ایک ایسی حدیث جو میں نے اپنے خطابات میں بہت ساری جگہ بیان بھی کی ہے، لیکن کیونکہ آج موضوع اس کا ہے اس لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں اس کو. بخاری اور مسلم میں 17 جگہ یہ حدیث آئی ہے. متفق تو ہے ہی لیکن 17 جگہ آئی ہے. کیسی حدیث ہوگی؟ حضرت علی جب 38 ہجری آئی تو جانتے ہو پھر انہی خارجیوں نے حضرت علی سے جنگ کی. اور وہ ایسی جنگ کی کہ حضرت علی نے ان کا قلع قمع کیا، ان کو قتل کیا. اور قتل ہونے کے
کے بعد پھر کیا ہوا ہوش میں؟ بات کیا تھی؟ آپ غیر مقلدیت بہت زور و شور سے 4-5 برس سے خارجیوں کی 37 ہجری والی جنگ کو حق بجانب قرار دینے کے لیے یعنی چوٹی کا زور لگا رہی ہے غیر مقلدیت تحریک. یہ کیسی تحریک ہے؟ آئیے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے سنتے ہیں, تصور میں چلے اور مصطفیٰ کو سنیں. صحیح بخاری آذان لے لے, کتاب الاذان, کتاب التوحید, کتاب المغازی. صحیح مسلم میں نے آپ کو بتایا 17 جگہ حدیث آئی ہے. راوی اس کے حضرت ابو سعید خدری, ایک جگہ راوی حضرت علی. ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا مضمون سمجھاتا ہوا. مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے, کچھ مال غنیمت آیا تھا, بانٹ رہے تھے, لوگوں کو دے رہے تھے. اب حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فجاء رجل, ایک شخص آیا, وَإِسْمُهُ ذو الخویصرہ التمیمی, وہ کہتے ہیں اس کا نام ذو الخویصرہ التمیمی تھا. وہ مصطفیٰ کے قریب پہنچا اور اس نے جا کر کہا اتق اللہ واعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ڈریے اور انصاف کریے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کریں, حوالہ حدیث کا دیا ہے مسلم اور بخاری کا, کوئی حدیث بچے گی نہیں کتاب کسی کوئی بھی حدیث کی جس میں یہ حدیث نہ ہو. 17 جگہ مسلم اور بخاری میں ہے. کہ ڈریے اللہ سے. کس سے کہا؟ حضور نے فرمایا مجھ سے کہتا ہے. ارے اس روئے زمین پر مصطفیٰ سے زیادہ بھی کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ بھی کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ سعید ابو سعید خدری کہتے ہیں فاروق اعظم کھڑے ہو گئے تلوار لے کر. حضرت علی کی روایت میں خالد بن ولید کھڑے ہو گئے, دونوں کھڑے ہو گئے ہوں گے تو اس کا سر قلم کرے. حضور نے فرمایا نہیں, مارو مت, مارو مت. یہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے, یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. مسلم اور بخاری کا حوالہ زیادہ دیتے ہو نا. سنو, ابو سعید خدری کہتے ہیں مصطفیٰ نے روک دیا, وہ شخص چل پڑا. جب چل پڑا تو میرے آقا نے فرمایا اسے پہچان لو, اسے پہچانو. حضرت ابو سعید خدری بڑی عجیب بات کہتے ہیں آگے. وہ کہتے ہیں رأیتو, میں نے جب دیکھا, بڑی پیاری بات ہے. وہ کہتے ہیں رأیتو, میں نے جب دیکھا غائر العینین, آنکھیں دھسی. مسلم اور بخاری کے الفاظ, غائر العینین, آنکھیں دھسی ہوئی تھی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں مشرف الوجنتین, غور سے سنتے ہیں, مشرف الوجنتین, یہ جو رخسار کی ہڈیاں ہیں گالوں والی یہ ابھری ہوئی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں, آگے فرماتے ہیں وَإِنْشَاذُ الْجَبْهَ, وَإِنْشَاذُ الْجَبْهَ, اور پیشانی نکلی ہوئی تھی. اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں قَطُّ اللِّحْيَةِ, داڑھی گھنی تھی. یہ میں نہیں بول رہا, بخاری شریف کے الفاظ ہیں. قَطُّ اللِّحْيَةِ, داڑھی بڑی ہوئی تھی. آگے کہتے ہیں محلوق الراس, سر مڑا ہوا تھا, سر مڑا ہوا تھا. اور آخری جملہ کہتے ہیں کہ مشمر الازار, اور اس کا جو لنگی تھی وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی. یہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں, یہ بخاری شریف ہے. کوئی عجیب بات ہے. حضور نے فرمایا چالو, تو ہم تو اس مسئلے میں رکھے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یونیفارم کیوں بتا رہے ہیں اس کا؟ اگر آپ صدیق اکبر کا بتاتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. آپ اگر فاروق اعظم کا بتاتے یا کسی صحابی کا بتاتے, کرتا
چہرہ ایسا تھا، حلیہ ایسا تھا، حلیہ ایسا تھا، بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن آپ تو لنگی تک، سر تک، داڑھی تک بتا رہے ہیں یہ فلسفہ کیا ہے؟ اگر تصور میں غور سے سنو تو خدا کی عزت کی قسم آج بھی آواز آتی ہے کہ اس لیے بتایا ہے یہ پہچان ہے مصطفیٰ کے باغیوں کی۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم مفتی نثار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھک تو نہیں رہے نا؟ ہاں میں تھکا ہوا ہوں، آپ دنگا میں لگا رہے ہوں، اور یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی بول پڑے وہ پہلے کہہ چکا ہوں۔ مجھے ایک معلوم ہے، میرے شاید آپ کو یاد بھی ہوگا، میں جملہ بولا کرتا تھا کیونکہ میں نے بہت بیانات کیے، میں آؤٹ آف انڈیا بھی گیا ایک دو بار، اور مدراس، ادھر گجرات، راجستھان بہت گیا، باسنی کے لوگ بہت ہوں گے، باسنی بہت گیا، مگر مجھے ایک ناز تھا اپنے اوپر کہ لوگ تھک جاتے ہیں، میں نہیں تھکتا ہوں، مگر یہاں آن کے اس کا الٹا ہو گیا، یہ اس کا الٹا ہو گیا، یہ بات حقیقت ہے۔ خیر تو کہا تو اس کا حلیہ یہ تھا۔ اب آگے سنو حضور نے جو فرمایا، میں پہچان لیا، یا رسول اللہ پہچان لیا، فرمایا سنو اس کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے، مسلم اور بخاری ہے متفق علیہ، اس کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے یحقیر احدکم صلاتہ مع صلاتہ، تو ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، وصیامہ مع صیامہم، اور ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، سمجھ گئے؟ ان کی تبلیغ کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کی ظاہر مسجدیں بنانے کو دیکھ کر، مدرسے بنانے کو دیکھ کر، ان کی ظاہری کوشش کو دیکھ کر اپنے عمل کی حیثیت نہیں سمجھو گے۔ کس سے فرما رہے ہیں آقا؟ صحابہ سے، صحابہ سے، صحابہ سے اچھی بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یعنی ایسی نمازیں ہوں گی ان کی کہ میرے صحابہ اگر تم بھی دیکھ لو تو رش کرنے لگو گے ان کو، مگر آخر میں میرے آقا نے فرمایا جانتے ہوگا کیا؟ سب کچھ ہوگا، فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق الثانی من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے خطا ہو کر کے نکل جاتا ہے، دین سے باہر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ایک وقت آئے گا، اب سنیں، فرمایا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب دو گروہ میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں کے دو گروہ میں اختلاف ہوگا، اور اس کی نسل کے لوگ خروج کریں گے، اس کی نسل کے لوگ خروج کریں گے اور مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اور ان سے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے آمادہ ہوں گے، اور فرمایا علی تم ان سے جہاد کرو گے، اور جب ان سے جہاد کرو گے، انہیں جب قتل کرو گے تو ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے تم قتل کرو گے کہ جس کا ایک بازو، جس کو ہم لوگ مونڈا بولتے ہیں، ایک بازو گوشت کے لوتھڑے کی طرح لٹکا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے جب فرمایا تھا تب بھی میں موجود تھا، اور جب حضرت علی نے 38 ہجری میں ان سے جنگ کی ہے اس جنگ میں بھی موجود تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے کہا چلو اس شخص کو ڈھونڈیں گے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں نے جب خارجیوں کی لاشوں کو پلٹنا شروع کیا، وہ کہتے خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ کرر کالا ہوگا، بازو گوشت کے لوتھڑے کی طرح لٹکا ہوا ہوگا، وہ کہتے خدا کی قسم اس کی لاش مل گئی۔ یہ ہے وہ فتنہ، یہی خارجی فتنہ تھا
اگر اسی کڑی کو لے کر شروع ہو جاؤں تو زیادہ تو نہیں کہتا 1 مہینے تک چلے گی یہی کڑی، صرف تاریخ یہی خارجیوں والی کہ آگے چل کر ان کی کتنی پارٹیاں ہوئی، 12 فرقے بنے ان خارجیوں کے، 12 فرقے، اور یہی 12 فرقے بنتے بنتے پھر ایک وقت آ گیا سمٹ کر کے یہی فرقہ وہابیت بنا ہے۔ پوری روشنی پڑھ لو، یہی فرقہ وہابیت بنا ہے اور یہی خارجیوں کا فرقہ ہے جو آگے آ کر اور اس دور میں اپنے آپ کو غیر مقلدیت کہتا ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے کہ جب علی کا نام آئے تو چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے۔ ارے صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المناقب پڑھ لو، مصطفیٰ نے فرمایا علی مومن کی پہچان ہے تو، تیرا نام مومن کی پہچان ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تیرا نام جب کوئی مومن سنے گا تو کھلکھلا اٹھے گا اور جو منافق سنے گا تو چہرہ بدل جائے گا۔ تیرا چہرہ مومن اور منافق کی پہچان کرانے والا ہے۔ آپ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، حضرت علی کی جب فضیلت بیان ہوتی ہے تو جو منافق ہے، جو خارجی النسل ہے، اس کا چہرہ بدلتا ہے، جو حضرت علی کا چاہنے والا مومن کہلاتا ہے وہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ لہذا میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، دیکھو مت جاؤ اس راستے پر، باز آ جاؤ۔ میں نے پہلے کہا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، مگر مصطفیٰ کی بات تو مان لو، جس نبی کا کلمہ پڑھ دو اس کی بات مان لو، اور آؤ کیونکہ وقت کم ہے، اب دن بھی کم ہے، موضوع بہت لمبا ہو گیا، آؤ تھوڑی نصیحت کی باتیں بھی کر لیں اسی موضوع پر۔ حضرت علی اس کا نام ہے، کس کو کہتے ہیں حضرت علی؟ وہ حضرت علی ہے کہ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو ریش مبارک جس کو داڑھی کہتے ہیں تر ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کپ کپاتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو جب کوئی دین کا دشمن ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں سن میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوں۔ اسلام میں آج یہ ان کی ساری اہم چیز ہے، یاد رکھنا، مگر یہ بھی آج ان کی ساری کیا کہ آپ کو کوئی یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ زندہ جا رہا ہے، صحابہ سے بڑھ کر خشیت الہی پر عمل کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بڑھ کر آج ان کی ساری والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں ایک طرف آج جو ان کی ساری ہے، لیکن جب دین کی عزت کی اور جب دین کے دھرم کی بات آتی ہے تو کعبہ جیسی جگہ میں سینہ تان کر اکڑ کر چلتے ہیں۔ میں کسی کو اوپر ترس کرنا نہیں چاہتا، مگر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس انداز میں مت پھرا کرو کہ جیسے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ایسے چہرے مت ڈھکو کہ جو دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے۔ 3 4 چادریں لپیٹ کر کیا بنا رکھا ہے یہ؟ فاروق اعظم سے زیادہ خصوصیت کوئی پیدا کر سکتا، لیکن جب اللہ کے بندوں کی بات آتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں بات آتی تھی تو چڑیا کو دیکھ کر روتے تھے، تنکا ہاتھ میں لے کر ہوتے تھے، مولا مجھے تنکا بنا دیتا تاکہ قیامت میں حساب دینا نہ پڑتا۔ مگر جب دین کی بات آتی تھی تو تلوار ہاتھ میں لے کر کہتے کہ میرا نام فاروق ہے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ 3 4 چادریں لپیٹی، منہ نہیں دکھ رہا کون ہے؟ کیا لگا رکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 3 4 انگلیاں ربڑ سے باندھی،
یہ کیا ہے بھائی؟ دین ہمیں دین دیا، دین مذہب نہیں دیا ہمیں دین دیا۔ قرآن میں 93 جگہ پر 93 جگہ پر لفظ دین آیا ہے، مذہب نہیں۔ دین کا مفہوم سمجھو، دین کہتے کس کو ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ آج یہ ان کی ساری انسان کے عمل سے بچنا چاہیے، اپنے عمل سے اس کے آج ان کی ساری کا پتہ چلتا ہے۔ نوجوانوں، چند باتیں تم سے سن لو، اپنے آپ کو بدل دو میرے بھائیوں، بدلو۔ ہماری غیرت اور حمیت کہاں چلی گئی؟ ارے کل کا دور تھا جب ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی شخص، اس کا بچہ اگر کوئی نشے کی چیز استعمال کر لیا کرتا تھا تو وہ ہمارے تایا سے، ہمارے باپ سے، ہمارے چچا سے کہتا تھا کہ 10 دن ذرا اپنے ساتھ میرے بیٹے کو رکھ لو تاکہ نشے کی عادت چھوٹ۔ مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہ کر یہ نشہ چھوڑ دے گا۔ نوجوانوں، آج افسوس اس بات کا ہے، آج ٹی وی چینل پر، نیوز والے چینل آج اس بات کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ مسلم نوجوان نشے کا بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خیرت کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے دور مرنے کی بات نہیں ہے۔ ارے کون سے نشے میں جا رہے ہو؟ کون سے نشے میں؟ کیا ملے گا اس سے؟ میرے آقا نے فرمایا جو شخص حالت نشے میں مر جاتا ہے، حالت نشے میں مرتا ہے، آقا نے فرمایا میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ ارے جس کی گارنٹی مصطفیٰ چھوڑ دے، بتاؤ اسے کون جنت میں لے کر کے جائے گا؟ بتاؤ۔ تم نشہ استعمال کرنے لگے تو کیا کیا مصیبتیں آ رہی، کیا کیا نام بھی آ گئی۔ کون سا چلا بھائی اس کا بہت ایم ڈی؟ کیا ہے یہ ایم ڈی؟ اگر ایم ڈی پر عمل کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں، اگر ایم ڈی پر عمل کرنا تو ہاں بناؤ ایم ڈی تحریک ہے، چلو یہی ٹائٹل دو ایم ڈی کا، ایم سے مصطفیٰ، ڈی سے دیوانی، مصطفیٰ کی دیوانی تحریک بنا دی۔ اگر ایم ڈی سے ہی محبت ہے تو اس نشے کی ایم ڈی کو چھوڑو اور مصطفیٰ کی تحریک ایم ڈی بنا دو، مصطفیٰ کی دیوانی تحریک۔ باز آ جاؤ، ایسے توبہ کر لو۔ یہ جو عاشورہ کا دن آ رہا ہے، شب عاشورہ رات، جہاں اور فضیلت رکھتی ہے توبہ کی فضیلت بھی رکھتی ہے۔ توبہ کر لو۔ کیسی توبہ کر لو؟ دو تین باتیں سنو۔ ابراہیم بن ادہم ایک دن جا رہے تھے راستے سے نکلے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے نکلے، ایک نوجوان نشے میں پڑا تھا، دودھ شراب پیے ہوئے تھا، منہ سنا ہوا تھا، بکواس کر رہا تھا، تماشائی کھڑے تھے، کوئی ٹھوکر مار رہا تھا، کوئی لڑکھا رہا تھا۔ ابراہیم بن ادہم پہنچے، کہا کیا بات ہے؟ دیکھا نوجوان کو، کہا پانی لے آؤ۔ پانی منگایا، نوجوان کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنے ہاتھ میں پانی لے لے کر کے چہرہ دھویا، چہرہ دھو کر چلے گئے۔ اسے ہوش آیا، لوگوں نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر، ارے اللہ کا ولی تیرا منہ دھو کر گیا۔ وہ چیخ مار کر رو پڑا اور اس نے کہا مولا مجھے سے گناہگار کا چہرہ تیرے ولی نے دھو دیا، لیکن میں مولا میں تیری عزت کی قسم اب شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے توبہ کر لی، ادھر توبہ کر کے روتا ہوا گھر کو چلا۔ ابراہیم بن ادہم نماز عشاء پڑھ کر گھر آئے، کھانا وغیرہ کھا کر سوئے، صبح کو تہجد میں اٹھنا تھا۔ جب سوئے تو رات کو مصطفیٰ مل گئے، ملاقات ہو گئی آقا سے۔ آقا نے فرمایا ابراہیم بن ادہم، ارے تو نے اس شرابی نوجوان کا چہرہ دھو دیا، لے اللہ نے تیرے صدقے میں اس کا دل دھو دیا۔ اٹھے، تہجد کا وقت ہو گیا، مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ آج عجیب ماجرا ہے۔
کبھی کوئی دکھا نہیں، دیکھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرا تھا، قریب پہنچے، جب غور سے دیکھا تو وہی نوجوان تھا، وہ شرابی تھا، اس نے توبہ کر لی، اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا۔ آؤ بدعمالیوں سے توبہ کر لو۔ جو پیسہ شراب میں خرچ کرتے ہو نوجوانوں، خدا کی قسم اگر وہ پیسہ محبت کی مدد سے ماں کے ہاتھ میں دے دو گے جنت مل جائے گی، باپ کے ہاتھ میں دے دو گے جنتی بن جاؤ گے، باپ کو دے دو، ماں کو دے دو۔ اور اگر اور کما رہے ہو اور ماں باپ نہیں ہے، بیوی بچوں کے خرچ سے بھی بچتا ہے تو اللہ کی راہ میں دے دو، مسجد میں دے دو، مدرسوں میں دے دو، کسی غریب بھائی کو کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو۔ یہ تمہارا خرچ کیا ہوا پیسہ کل جب قبر میں پہنچو گے اور باپ ماں بیٹا بیٹی کوئی وہاں نہیں پہنچے گا، اندھیری کوٹھی ہوگی، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا پیسہ اچھی شکل اختیار کر کے دوست بن کر آ جائے گا، باز آ جاؤ۔ ایک اور نوجوان تھا، شراب پیتا تھا، قرضدار ہو گیا تھا قرضہ لے لے کے۔ ایک شخص نے کہا چل میرا غلام بن جا، میرا غلام بن جا، قرض میں اتارے دیتا ہوں۔ اس نے جا کر کے قرضدار سے کہا کہ اگر میں تیرا قرضہ دے دوں تو اس کے بعد پھر تو مجھے قرضہ مت دینا، کیونکہ میں کسی کی غلامی میں چلا جاؤں گا۔ کوئی اللہ کا ولی سن رہا تھا، اس نوجوان کو بلایا، کہا قرضہ کیا ہے تیرے اوپر، کس بات پر قرضہ لیا؟ کہا شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، قرضہ لے رکھا ہے، اب غلامی میں جا رہا ہوں، قرضہ ادا ہو کر رہا ہے، کچھ نصیحت کر دے، آج سے زندگی غلامانہ ہے، اس جسم پر حکومت اب میرے مالک کی ہوگی۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ رات کی مہلت مانگ لینا، اپنے مالک سے رات کو آزادی لے لینا، تنہائی کمرے میں کوئی اور نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے جب سب سو جایا کرے تو رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرنا۔ اس نوجوان کے دل میں بات بیٹھ گئی، پیسے لے کر قرضدار کو دے دیے، خود غلام ہونے سے پہلے شرط لگا لی کہ رات میں میرے کمرے میں کوئی نہیں آئے۔ اس نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا کام صرف اتنا ہے، دن بھر میری بکریاں چرائے گا، تو رات کو سو جاگ گھوم، اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا دن کا کام ہے، دن میں کوتاہی نہیں ہو۔ اس نے کہا منظور ہے۔ اس کے گھر چلا گیا، دن بھر بکریاں چرائی، رات ہوئی اس نے علیحدہ کمرہ دے دیا، کمرے میں پہنچا، دروازہ بند کیا، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہنے لگا مولا عمل نہیں ہے اس قابل، لیکن تو معاف کر دے۔ یہاں تک کہ اس کے دل کے راز پردے کھلے اور ایسے کھلے کہ ولی کامل بن گیا، رات بھر عبادت کرتا تھا، صبح کو بکریاں چراتا تھا، ایک دن بکریاں چرا رہا تھا، چادر اوڑے لیٹ جاتا تھا، دن بھر سوتا رہتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا۔ ایک بزرگ ہے عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جنگل سے گزرے، دیکھا ایک جھاڑ کے نیچے چادر اوڑے کوئی لیتا ہے، ایک بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ چگ رہا ہے، اور اس ریوڑ کے چار کونوں پر چار بھیڑیے بیٹھے ہوئے بکریوں کو رکھا رہے۔ عبداللہ بن زید تعجب میں پڑ گئے، ماجرا کیا ہے؟ وہ جھاڑ کے قریب آئے، چادر ہٹائی، نوجوان دکھا، اٹھ کر بیٹھا نوجوان۔ عبداللہ بن زید نے پوچھا بیٹا یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا میری ہے، میری ہے، غلام ہوں، مالک کا بکریاں چراتا ہوں۔ کہا بیٹا ایک بات تو بتا، بڑی بکریوں کے ریوڑ دیکھے مگر اس ریوڑ جیسا نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بات یہ بتا کہ تیری بکریوں میں
اور بھیڑیوں میں دوستی کب سے ہو گئی؟ اس نے رو کر کہا اے بزرگ، جب سے میری دوستی رب سے ہو گئی بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بدل دو نوجوانوں، اپنے کردار کو بدلو، اپنے معیار کو بدل دو۔ وہی جملے میں کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی موقع ملتا ہے، کیا کرو گے؟ کل کا دور ہمارا جو سنہرا دور تھا اس دور کو لے آؤ۔ ہمارے نوجوان کو صبح کو موبائل آن اور شام کو دوسرا، پھر دوسرے دن تیسرا، پھر شام کو چوتھا۔ پینٹ بھی اچھی، شرٹ بھی مہنگی، اور صبح کو 12 بجے سو کر اٹھے گا، رات کو 4 بجے تک روڈوں پر، ہوٹلوں میں، ٹی وی پر بیٹھا رہے گا۔ جوان بہن گھر میں ہے، ٹی وی کی مریضہ ماں ہے، بلڈ پریشر کا مریض باپ ہے۔ کہاں کھڑا ہے نوجوان؟ کبھی سوچا ہے اس باپ کے متعلق، اس ماں کے متعلق کبھی سوچا ہے جس نے سپنے سجائے ہیں کہ بیٹا جب جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اگر نواز رسول سے محبت ہے، اگر صحابہ اکرام سے محبت ہے، تو محبت کا ثبوت یہ دو کہ تم اپنے اعمال کو بدل دو۔ اگر کوئی پڑوس میں رہنے والا نوجوان راہ راست سے بھٹکے تو کانوں میں یہ آواز آنی چاہیے کہ اس نوجوان کو مسلم نوجوانوں کے حوالے کر دو، تب صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایسا دور پیدا کر لو۔ ارے کل مثالیں دی جاتی، کل مثالیں دی جاتی تھی بابا، جب کوئی اچھا کام کرتا تھا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو راہ بتا دی، راستے میں سے پتھر اٹھا کر پھینک دیا، راستے میں سے کوڑا ہٹا دیا، تو ہٹانے والا کوئی اور ہوتا تھا، مگر مثال دی جاتی تھی ارے یہ تو مسلمانوں جیسا کام کرتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج معاملہ برعکس ہے۔ کل مثال دی جاتی تھی، کوئی پوچھتا تھا مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، مسجد کہاں ملے گی؟ تو اسے بتاتے تھے اس محلے میں ملے گی جہاں صفائی کی دکھے، جہاں نالے صاف ہو، جہاں صفائی ہو، جہاں پر رات کے 9 بجے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں ہو اور نوجوان یا تو مسجد میں ہو یا پھر اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے آرام کر رہے ہو، وہاں ملے گی۔ آج کیا ہے؟ آج مثال دی جاتی ہے وہاں جاؤ، مسجد سے سمجھ گئے ہو گیا؟ آج مثال دی جاتی ہے، میں کھل کر بولے دیتا ہوں کہ مسلمان کی آبادی وہاں ملے گی جہاں سب سے زیادہ کچرا ہو، سب سے زیادہ بدبو جہاں آتی ہو، جہاں رات کو 3 2 بجے تک نوجوان خلے بازی کرتے ہو، جہاں مذاق میں بھی گفتگو میں ماں کی اور بہن کی گالی دی جاتی ہے، وہ مسلمان یہی ہے نا؟ اور جب یہی اثر ہے تو پھر ذہن سے پرج دو کہ عزت تمہارے سروں پہ سجائی جائے گی نہیں، ابھی اور بھیانک دور آئے گا، اور ایسا دور آئے گا کہ شاید پھر یوں ٹرن لینا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ مائیں دکھی ہے، باپ دکھی ہے، باپ دکھی ہے۔ میں نے ایسے باپوں کو دیکھا ہے، ایسے باپ دیکھا کہ جو لمحہ لمحہ باپ اپنے بیٹے کی پرورش کی دعا کرتا ہے، ایسا باپ بھی دیکھا جو لمحہ لمحہ بیٹے کی موت کی دعا کر رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے اسے صبح کو بھی ڈرس چاہیے اور دوپہر کو بھی ڈرس چاہیے، رات کو بھی ڈرس چاہیے۔ وہ مر جائے گا اگر نشہ نہیں ملے گا۔ باپ کہتا ہے مولا اس زندگی سے اس میرے بیٹے کو اٹھا لے۔ یہ بننا چاہتے ہو؟ یہ بننا چاہتے ہو اس لعنتی فعل کا
اپنی زندگی میں زہر گھولنا چاہتے ہو؟ دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ دیکھتے نہیں فٹ پاتھوں پر؟ دیکھتے نہیں جنگلوں میں پائپ لائنوں پر؟ کیا حلیہ بنا ہوا ہے ان کا؟ ارے اللہ نے کیا بنایا ہے اور کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ کون روکے تمہیں؟ پولیس؟ پولیس کا ٹھیکہ لیا ہے تمہارا؟ نہیں، پولیس حکمہ بھی تمہارے ہاتھ میں دے گی، پولیس تمہیں پکڑے گی، پولیس سمجھائے گی تمہیں، پولیس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ تمہارے گھر کے دروازے کا کچرا بھی پولیس اٹھائے گی، تمہارا نشہ بھی پولیس چھوڑوائے گی، اور کوئی کام نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تمہارے مصطفیٰ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، تم اس سے بچ جاؤ۔ تمہارے رسول نے اور تمہارے رسول پر نازل ہوا قرآن جس نے کہا کہ تمہارے ماں باپوں کا حق ہے تمہارے اوپر، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے ماں باپوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میں بھلائی سے پیش آؤ، ان کا خیال رکھو، ان کی دلجوئی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، اچھا کماؤ، ان کے اوپر خرچ کرو تاکہ دنیا کے اندر بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ملے۔ یہ چند تمہارے لیے نصیحتانہ باتیں تھی جو میں نے کہہ دی، کہنا بہت تھا مگر وقت نہیں ہے۔ آئیے آخری اختتام پر آتا ہوں چند منٹ میں۔ الغرض 38 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کی سرگودی کر دی اور ان کو ختم کر دیا۔ الغرض 39 ہجری آئی، 39 ہجری آئی، اور جب 39 ہجری آئی ہے تو پھر خارجیوں نے پلان بنایا، خارجیوں نے ایک پلان بنایا اور وہ بڑا بھیانک پلان تھا۔ جانتے ہو کیا پلان تھا؟ پلان بنا کہ حضرت علی کو شہید کرنا ہے، اب شہید کرنا ہے۔ عظمت قبلہ دین و دنیا جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کے لطافات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، جن کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو سینے سے آقا لگاتے رہے، جس پہ صفا کو خنجر چلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، جس نے حق کربلا میں وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، ہدایت لاکھوں سلام، مدح صرف اسلم نہیں ہے تیرا، عرش تا فرش ہے شور صلی اللہ، دیکھو کہتا ہے کیا
خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیں کہ مسجد کے چندے کے لیے یہاں درمیان میں بھی ہے اور لاسٹ میں بھی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ جاتے جاتے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہ العالمین، تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب پر ذکر کیا، نعت رسول پڑھی، قرآن عظیم کی تلاوت کی، درود و سلام پڑھا، نذر و نیاز کا اہتمام کیا۔ اے پروردگار عالم، اس ذکر و اذکار کو، درود و سلام کو، نذر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو قبول فرما۔ آپ کے بعد ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، صحابی صحابیات، انبیاء کرام و مرسلین اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جملہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جملہ شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ میرے مولا، خصوصیت کے ساتھ آج کے ذکر و اذکار کا ثواب اور آج کی نیاز حاجی رمضان علی صاحب نے جو کی اس نیاز کا ثواب خصوصیت کے ساتھ مولا داماد رسول حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی تمام الجھنوں کو دور فرما دے۔ ہمارے جو جو کام مولا رکے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، ان سب کو آسان فرما۔ قرضدار ہے کوئی تو قرضے سے چھٹکارا دے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ میرے مولا، روزگار میں خیر و برکت دے، گھروں میں خیر و برکت دے، چین اور سکون عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں اولاد کی طرف سے سکون عطا فرما۔ اے مولا، جن کے اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے مولا ان کی شادیاں کرا دے، اور شادیاں ہو چکی ہے تو الفت اور محبت اس گھر میں عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی خواہش کی ہے مولا تو سب کو جانتا ہے، جو جو دعاؤں کی خواہش کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حاجی رمضان علی صاحب کی جو نیاز ہے اس کو قبول فرما، اور ان کے بھی تمام جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آفت بلیات سے، آفت امراض سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، جب تک ہمیں زندہ رکھ میرے مولا، اسلام پر زندہ رکھ، جب اس دنیا سے جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ اپنے رسول کے نواسے کے اس جشن کی برکت سے مولا سب کے گھروں میں خوشحالی دے دے، سب کی زندگی میں خوشحالی دے دے، سب کو مایوسی سے، الجھنوں سے چھٹکارا دے دے، سب کو ہر وقت ہر لمحہ میرے مولا چین اور سکون عطا فرما، اور ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ مسجد میں جو تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، جو اور بھی بہت سارا ہدیہ وغیرہ خرچہ کرتے ہیں مولا ان سب کے تعاون کو قبول فرما، اور سب کو اس دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اجر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد وعلی آلہ محمد وصلاۃ وسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ